روایتوں میں آتا ہے الجرس مزامیر الشیطان، موسیقی شیطان کی آواز ہے، موسیقی بنسری شیطان کی آواز ہے، یہ گٹار شیطان کی آواز ہے، لہذا موسیقی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ دیکھیں کوئی ہمارا ایسا ادارہ جو اللہ سے دور ہو رہا ہے، جیسے ہمارے فنکار ہیں، جیسے ہمارے موسیقار ہیں، ہمارے ہی ہیں سارے، تو ان کا کوئی بھی سیریل ایسا نہیں جو موسیقی سے خالی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے الجرس مزامیر الشیطان، یہ تو میں سنا چکا کہ یہ جو موسیقی ہے یہ زنا کا منتر ہے، یہ زنا کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد محترم، ان کا ایک زمانہ گزرا امریکہ کے اندر، انہوں نے بتایا کہ میں نے جہاں یہ رنگ ٹونز بنتی ہیں، ہمارے موبائل کے رنگ ٹونز وغیرہ جو فیکٹری فٹڈ آتی ہیں، آپ کے اینڈرائڈ فونز ہیں یا اسمارٹ فونز ہیں، ان میں جو فیکٹری فٹڈ ٹونز آتی ہیں، وہ ٹونز بڑی تیار کی جاتی ہیں دماغ کو دیکھ کر، دماغ کے خلیوں کو سامنے رکھ کے کہ کون سی ٹون کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے فوجیوں کے لیے الگ قسم کی ٹونز ہوتی ہیں، جو فوجی ہے ان کے لیے ٹونز الگ سی ہوتی ہیں، اور جو ڈرانے والی چیزیں ان کے لیے ہاربل قسم کی ٹونز ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ قسم کی ٹون ہوتی ہے۔ ایسے شیطانیت کے ابھارنے کے لیے بھی موسیقی مروج ہے کہ ان کو اس طریقے سے ابھارا جاتا ہے کہ آواز کا دماغ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، آواز کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ آواز انسان کے دماغ میں پڑتی رہتی ہے تو وہ انسان کے دماغ کو ایک خاموش، ایک سائلنٹ میسج دیتی، خاموش پیغام دیتی، اور انسان اس کے مطابق چلتا ہے۔ کیوں میں اللہ حفاظت فرمائے، کبھی بچوں کو لے کے پارک میں جانا ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں موسیقی بج جائے تو میں نے خود دیکھا کہ بچے ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پچھلے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کہیں سے دائیں بائیں سے ڈھول کی آواز آتی تو کھدڑا ہلنا شروع ہو جاتا تھا۔ آج کل ہمارے بچے موسیقی کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی رنگ ٹون بجتی ہے، کہیں تھوڑی سی گانے کی آواز آتی ہے، بچہ وہاں سے ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ماں باپ تالیاں بجاتے ہیں، ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں تھرکنا شروع ہو جاتی ہیں اس گانے کے اوپر، اس موسیقی کے اوپر، اس کے مطابق وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اپنے جسم کو مٹکانے لگتا ہے۔ تو یہ دماغ سے تعلق رکھتی ہے، وہ کتنا بھی اپنے آپ کو قابو کرے۔